أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. آیت کریمہ کے اندر نقمت ثانی کا تذکرہ ہے. خلاصہ آیات یہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام. اب بجائے شکر کرنے کے انہوں نے ناقدری شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے پروردگار سے، ہمارے لیے وہ چیزیں اگائیں، نکالیں جو زمین اگاتی ہیں، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا. موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے طور پر کہا، کیا لینا چاہتے ہو، یعنی جو ادنا ہیں اس کے بدلے میں جو بہتر ہیں. یہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہو، چلے جاؤ کسی شہر میں، یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو. لیکن ساتھ ساتھ ان پر ذلت اور محتاجی بھی ماری گئی، اور اسی طرح یہ لوٹے ساتھ اللہ کے غضب کے بھی. اور یہ کیوں؟ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اب ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ دونوں کام کیوں کرتے تھے؟ نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے. جو نافرمان ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، وہ سب کام کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جس وقت کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ہم، علی طعام واحد، ایک قسم کے خوراک پر. ایک قسم کے خوراک پر. میں نے کیا مانا کہ ایک خوراک نہیں، ایک قسم کا کہا. اور یقیناً یہ معنی کرو گے تو بس جو اعتراضات وغیرہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ یہی یا تو اس اعتبار سے کہا یا اس اعتبار سے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں کہے جا سکتے تھے. من سلوہ کے بغیر، سلوہ بغیر من کے. تو اس لیے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے. کس سے جی؟ اپنے پروردگار سے. اب دعا میں کیا مانگے؟ یخرج لنا، نکالیں ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہیں زمین، جو اگاتی ہیں زمین، من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وقصائہا، ککڑی میں سے، وفومہا، گیہوں میں سے، وعدسہا، مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز. پکوان والے جس قدر چیزیں سارے کے سارے سلاد میں استعمال ہوتی ہیں. ہاں، سارے کے سارے سلاد. یہ چیزیں ہمیں چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تنبیہ کے طور پر، قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا لینا چاہتے ہو تم اس کو، ہوا ادنا، جو کم ہے مرتبے میں، ہوا ادنا، جو کم ہے مرتبے میں، بالذی ہوا خیر، بالذی، بدلے اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہیں، جو بہتر ہیں. کیوں بہتر ہیں؟ بغیر مشقت کے آپ کو مل رہا ہے جی. آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، بس کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے.
کوئی مشقت، کوئی بھاگ دوڑ وغیرہ کی ضرورت نہیں، نہ مہنگائی وغیرہ کا ٹینشن. ہاں، سب کچھ آپ کو پکا پکایا مل رہا ہے تو ختم کرو نا جی. یہ جو چیزیں مانگ رہے ہو نا، یہ مشقت کرنی پڑے گی، پسینہ نکالنا ہے، یہ تیار نہیں ملتی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا لینا چاہتے ہو تم اس کو، ہوا ادنا، جو کم ہے مرتبے میں، بالذی ہوا خیر، بدلے اس چیز کے جو بہتر ہیں، بدلے اس چیز کے جو بہتر ہیں. چلو جی، آپ نہیں سمجھ رہے ہو، اہبطوا مصر، چلے جاؤ کسی شہر کے اندر، کسی شہر کے اندر چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ، پس یقیناً تمہارے لیے، ما وہ کچھ ہیں جو تم نے مانگا ہے. سألتم مانا جو تم نے مانگا ہے. فَإِنَّ لَكُمْ، پس یقیناً تمہارے لیے، ما وہ کچھ ہیں، سألتم جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، والمسکنہ، محتاجی. صحیح نا جی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹیں ساتھ غضب اللہ کے، جو کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے غضب کے بھی مستحق ہوئے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، مستحق ہوئے غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ معنی بھی پڑھ سکتے ہو، یہ معنی بھی. اور اگر یہ وباء اور لوٹے ساتھ غضب کے، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے، یہ معنی بھی، جو آپ کو آسان لگے. صحیح نا جی. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انکار کرتے تھے اللہ کے آیتوں کا، اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ کی کون سے آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ نماز والی آیتیں؟ نا جی. روزے والی یا دیگر عبادات والی؟ نا جی. ان آیتوں کا انکار جس میں مسئلہ توحید، جس میں کیا ہے جی؟ مسئلہ توحید. اس لیے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انکار کرتے تھے اللہ کے آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق، ناحق. اب یہ معنی کرو گے تو ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بغیر الحق، ناحق، تو کیا حق کے ساتھ انبیاء کا قتل جائز ہے؟ ہاں، تو جواب ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق، ناحق، یعنی ان کے ہاں بھی یہ ناحق تھا. یہ بھی سمجھتے تھے یہ جو ہم کر رہے ہیں ناحق کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق، ناحق. ذالک، یہ کیوں؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے. کیا تھے جی؟ نافرمان تھے، نافرمانیاں کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. لازمی بات ہے جس بندے کے اندر نافرمانی وغیرہ ہو تو یہ معاملہ تو ہوگا، یہ معاملہ تو ہوگا. اس لیے فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی. کس کی؟ اللہ کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. صحیح نا جی. ان الذین آمنوا، نوع اول کا تتمہ بالترغیب، نوع اول کا تتمہ بالترغیب. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اب اگر معنی کروں تو لفظی معنی تو آسان ہے. یقیناً وہ لوگ
جو ایماندار ہیں، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلہم پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر آنے والے حالات کا، ولا ہم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے دنیا کے چھوڑنے پر۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ ہادو من آمنا صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، والنصارى من آمنا سمجھ میں آ رہا ہے، والصابئین سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو پہلے سے آمنو ہیں، من آمنا کا کیا معنی؟ بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی وغیرہ، والصابئین اور صابئین وغیرہ، من آمنا جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے توحید کے ساتھ، والیوم الآخر اب آمنو پہلے سے ایمان موجود، پھر اس کے بعد من آمنا کا کیا معنی؟ من آمنا کیا معنی؟ تو یاد رکھیں مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یا آمنو جو ہے نا، اس سے مراد منافق ہیں جو صرف زبانی حد تک ایمان ہے۔ تو معنی کرو ان الذین یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے فقط زبان کی حد تک، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی وغیرہ، والصابئین جو صابئین ہیں، من آمنا اگر ایمان لائے دل سے باللہ اللہ کے توحید پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ پچھلے امتوں کے مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، آپ کا یہ پہلا جو ایمان ہے نا، یہ اس وقت فائدہ مند ہوگا کہ جب آپ اس پیغمبر پر بھی ایمان لے آؤ اور اس قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، تب جا کے آپ کا وہ جو ایمان ہے نا وہ کارآمد ہو جائے گا اور آپ دوہرے اجر کے مستحق ہو جاؤ گے، دوہرے اجر کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے، یہاں آمنوا ہادوا والنصارى والصابئین سے مراد القابات ہیں۔ کیا ہے جی؟ القابات۔ ارے بابا القابات سے کام نہیں چلتا جب تک عملی جامہ نہ ہو، عملی جامہ ہونا چاہیے، فقط القابات سے کام نہیں چلتا۔ تو اس لیے معنی کرتے ہیں علماء کرام ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ملقب ہیں لقب ایمان کے ساتھ، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو ملقب ہیں لقب یہودیت کے ساتھ، والنصارى اور وہ لوگ جو ملقب ہیں لقب نصرانیت کے ساتھ، والصابئین اور وہ لوگ جو ملقب ہیں لقب صابئین کے ساتھ۔ ارے بابا فقط القابات سے کام نہیں چلتا جب تک عملی جامہ نہ ہو۔ عملی جامہ کون سا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ عملی جامہ ہے۔ جب یہ عملی جامہ ہوگا فلہم اجرہم پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کا، عند ربہم اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار، ولا خوف علیہم نہیں ہوگا خوف ان کے اوپر آنے والے حالات وغیرہ کا، ولا ہم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے دنیا کے چھوڑنے پر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یہاں سے دوسرا نوع شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص میرے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، تمام اساتذہ کرام و شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے اور آپ کے لیے، میرے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔
جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں، جس قدر بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے دین سے محروم نہ کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے دین سے محروم نہ کرے، اپنے قرآن سے ہمیں محروم نہ کرے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرما۔ وآخر دعوانا